اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر میاں محمد اکرم، اپنے یوٹیوب چینل آسان علاج کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے ملیریا بخار کے موضوع پہ۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دن رات بارشیں ہو رہی ہیں اور گرمیوں کا موسم بھی شروع ہے، تو مچھروں کا دورہ ہے۔ جوڑوں، تالابوں، نالیوں، گلی محلوں میں گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے مچھروں کا بہت زیادہ کثرت ہے۔ اچھا، مچھر کے کاٹنے سے یہ بیماری انسانی جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے۔ ملیریا ایک پلازموڈیم پیراسائٹ خون میں شامل ہو کر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس میں عام طور پہ سر درد، جسم میں درد، بخار کا زیادہ ہونا، اس کے ساتھ سردی اور دھیرے دھیرے بخار اتر جاتا ہے۔ اچھا، ساتھ کبھی کبھی الٹی اور دست اور پھر بخار ایک دن چھوڑ کے ایک دن پھر دوبارہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی 2 دن وقفہ کر کے تیسرے دن بخار پھر چڑھ جاتا ہے۔ بار بار بخار اترنا چڑھنا کی وجہ سے انسان میں لاغری اور کمزوری بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ملیریا پیراسائٹ ہے نا، وہ یہ جراثیم یہ انسانی جسم خون میں جا کے RBC جو ریڈ بلڈ سیل ہیں ان کو توڑتا ہے۔ ان کی توڑنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں انیمیا یعنی HP کی کمی ہوتی ہے اور بیلی روبن کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کی اگر مادہ مچھر انسانی جسم میں کاٹ لے تو مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہمیں ڈینگی بخار ہو جاتا ہے۔ ڈینگی بخار بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ جگر میں ایک اس کا جراثیم سلائیوا جو پلازما ہوتا ہے نا، سلائیوا پیراسائٹ، وہ جگر میں ایک قسم کی کالونی بنا لیتا ہے، پھر بلڈ میں دوبارہ جا کے RBC کو انفیکٹ کرتا ہے اور دوسرا انفیکٹ کرنے کی وجہ سے دوبارہ بار کبھی بخار چڑھتا ہے پھر اترتا ہے، پھر بخار چڑھتا ہے پھر اترتا ہے۔ اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ شدید دردیں، ساتھ میں سردی کے ساتھ بخار جو آتا ہے وہ اس کے ساتھ سردی لازمی شمار ہوتی ہے۔ تو اگر اس بخار کو کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان یہ پیشنٹ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے بخار کی شدت کی وجہ سے مریض کی ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اچھا، اس کی میڈیسن جو ہے ملیریا آفیسینالیس 200 پوٹینسی میں آپ لیں۔ تو اگر آپ نے یہ میڈیسن استعمال کر لی، میں تو کہوں گا کہ آپ ہر گھر میں یہ میڈیسن لا کے رکھ دیں اور تمام فیملی کو، تمام گھر والوں کو اس کا استعمال کروا دیں۔ اگر کسی نے استعمال
کر لی تو سمجھ لے کہ اس نے ملیریا کے خلاف ویکسینیشن کروا لی، وہ ہمیشہ کے لیے ملیریا سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ اس کا استعمال کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ دوسرا، صبح نہار منہ 2 بوندیں ڈائریکٹ زبان پہ اس کی ٹپکانا ہے، اور 15 منٹ تک بعد میں کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں کرنا، ٹوتھ برش بھی نہیں کرنا۔ اچھا، دوسرے دن بھی اس کی ڈوز ریپیٹ کرنی ہے، اور تیسرے دن بھی اس کی ڈوز اسی طرح ریپیٹ کرنی ہے کہ جس دن آپ نے ملیریا آفیسینالیس 200 میں استعمال کرنی ہے، تو اس دن آپ خوشبودار کوئی غذا نہ کھائیں، مثلا لہسن یا پیاز یا الائچی وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ تو میں آپ کو اس سے بچاؤ کے کچھ ٹپس بتاؤں گا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ نیم کی پتیاں لے کے شام کے وقت نیم کی پتیاں اور سرکنڈے اور گوبر کے کچھ ذرات وہ دھونی لگا دیتے تھے، اور دھوئیں کی وجہ سے مچھر بھاگ جاتے تھے۔ آج دور جدید ہے، دور جدید میں ماسکیٹو کلر مختلف یعنی مچھر مارنے والے سپرے بازاروں میں دستیاب ہیں مختلف ناموں سے، تو وہ اس سے بھی آپ ان مچھروں سے کے کاٹنے سے یا اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، مختلف قسم کے لوشن بھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، بازاروں میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی لگانے سے اس کی اسمیل کی وجہ سے مچھر قریب بھی نہیں بھٹکتے جسم کے مچھر کے کاٹنے سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کھلے آسمان تلے سونے کے عادی ہیں ان کو مچھردانی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اگر دوسرا، آپ بار بار آپ نے گلی محلے میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، نالیوں میں۔ دوسرا، خاص کر اپنے گھر کے واش روم میں یا ٹوائلٹ میں، یا گھر میں کوئی گملہ ہو یا کوئی کیاری ہو تو اس میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں۔ گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ مچھر کا لاروا جو ہے نا وہ صاف پانی میں بہت زیادہ ڈینگی کا مادہ مچھر کا لاروا جو بہت زیادہ نشو و نما پاتا ہے، گروتھ کرتا ہے۔ تو صفائی کے اعتبار سے آپ بچاؤ ممکنہ طور پر اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بار بار دوسرا ملیریا بخار ہو جاتا ہے، یا ملیریا بخار میں آپ بار بار مبتلا ہو جاتے ہیں، تو 2 یا 3 ماہ تک اسی طریقہ سے یعنی ڈائریکٹ زبان پہ 2 قطرے یا 2 بوندیں، تو اسی طریقے سے آپ میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ نے پسند کی ہوگی۔ اگر کچھ آپ کے ذہن میں کمنٹس رہ گئے ہیں تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام اللہ۔